عمران خان کو ایک چلتی ہوئی عدالت کے پریسنکٹ سے پہلے اغوا کیا گیا، اس کے بعد اغوا کرنے کے بعد ان کو حبس بجا میں لے جایا گیا، حبس بجا میں عدالت کی انٹرونشن ہونے کے بعد بھی ان کو گرفتار کیا گیا اور گرفتار کرنے کے بعد ان کو قید تنہائی میں ڈالا گیا۔ پھر اس قید تنہائی کے اندر کی جو تنہائی تھی اس میں اضافہ کرنے کے لیے سب سے پہلے ان کے بیٹوں کے ساتھ جو ٹیلی فون گفتگو ہوتی تھی اس کو بند کیا گیا اور وہ اپنی مرضی کے تابع کی گئی۔ اس کے لیے یہ فیصلہ جو کیا گیا کسی ایگزیکٹو کی مرضی کے تابع کرنے کا، وہ ماورائے آئین ہے اور خلاف قانون ہے۔ اسی پہ بس نہیں ہوئی، فیشزم کی گورنمنٹ اور یہ نظام آگے بڑھتا ہے۔ ان کی جو بہنیں ان کی رہائی کے لیے جدوجہد کرتی ہیں، علیمہ خانم، ڈاکٹر عظمیٰ اور نورین نیازی، ان کی ملاقات پہ اور ان کے کزنز اور لارجر فیملی کی ملاقات کے اوپر پابندی لگائی گئی۔ یہیں پہ بس نہیں کی گئی بلکہ ان کی جو بیگم ہے بشرا عمران، ان کی بچیوں اور ان کے بچوں اور ان کے اہل خانہ کی ملاقات کے اوپر بھی پابندی لگائی گئی۔ اس قدغن پہ بھی جب موجودہ نظام کی انتقامی ذہنیت سیٹسفائی نہیں ہوئی، مطمئن نہیں ہوئی، تو انہوں نے ایک قدم اور اٹھایا۔ دنیا کی تاریخ میں پہلی دفعہ دنیا کے سب سے جو مشہور مقدمے ہیں جن کو ساری دنیا میں کوریج ملی سب سے زیادہ، ان میں سے ایک نورمبرگ وار کرائم ٹرائل دوسری جنگ عظیم کے بعد ہوا، اس کی بھی کوریج ہوئی۔ اس میں وکیلوں کو کبھی وہ ملک کے لوگ جن ملکوں کے اوپر کئی ہزار ٹن بارود پھینکا گیا تھا، ان لوگوں نے بھی اعتراض نہیں کیا کہ ان کو وکیل نہ دیا جائے اور وکیل سے ملاقات کی پابندی نہیں لگائی گئی۔ اس کے بعد او جے سمپسن کا ٹرائل ہے جو لائیو کوریج کے زمانے میں آیا، اس میں بھی ایک کی بجائے اس کو جو پوری ٹیم تھی لائرز کی ملنے کی اجازت تھی، حالانکہ بڑا وہ گروسم مرڈر کا کیس تھا اور وہ جو ٹیم جاتی تھی اس کے اوپر فلمیں بنی، کتابیں لکھی گئی امریکہ میں، ڈریم ٹیم۔ اور پھر اپنے ہاں جو بھی بھارتی جاسوس پکڑا گیا اس کو کاؤنسلر تک رسائی اور وکیل تک رسائی سے کبھی انکار نہیں کیا گیا۔ یہ عجیب نظام ہے جس میں ایک ایسا قیدی جو محسن پاکستان ہے صحیح معنوں میں، جو چاروں صوبوں کے اندر اتحاد کی زنجیر ہے صحیح معنوں میں، اور جو صحیح معنوں میں ایک پبلک لیڈر نہیں، گلوبل فیس ہے پاکستان کا اور عالمی دنیا اور مسلم دنیا کا بھی فیس ہے، اور ایک کلاس سے بھی اوپر والا وہ فلنتھراپسٹ ہے جس نے 3 کینسر ہاسپٹلز، 2 یونیورسٹیز بنائی۔ اس کے لیے وکیلوں کے ساتھ کنسلٹیٹو میٹنگ، جو آئین کا آرٹیکل 10 کہتا ہے کہ جرم کوئی بھی ہو، وکیل کے ملنے پہ اور وکیل کے ساتھ مشاورت پہ پابندی نہیں لگائی جا سکتی، وہ لگائی گئی ہے۔ اور آج یہ حال ہے کہ عمران خان کو علاج کی ضرورت ہے فوری طور پہ، بشرا عمران کو علاج کی ضرورت ہے فوری طور پہ۔ اور کیا یہ اتفاق ہے یا کوئی حادثہ ہے یا کوئی پلاننگ ہے؟ یہ جب ہم ملیں گے عمران خان سے، تو میری ملاقات جس دن ہوئی میرا پہلا سوال یہی ہوگا کہ جو آنکھ کی بیماری عمران خان کو عارضہ لگا وہی عارضہ ان کی بیگم کو بھی لگا۔ اس ساری صورتحال میں سب سے پہلی ہماری ڈیمانڈ یہ ہے کہ فوری طور پہ عمران خان صاحب کو علاج کے لیے ان کی بہن جو ڈاکٹر ہیں، ان کی فیملی دوسری 2 بہنیں ہیں، ان کی موجودگی میں ہاسپٹل شفٹ کیا جائے اور ہاسپٹل میں شفٹ کر کے ان کی مرضی کے ڈاکٹرز، اور یہ ہم نہیں کہتے صرف، یہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب، میں ان کو بھی ریمائنڈ کرانا چاہتا ہوں، ان سے درخواست میں کرنا چاہتا ہوں کہ یہ آپ کا آرڈر تھا چیف جسٹس صاحب کہ عمران خان کی جو مرضی سے کنسلٹیشن سے ڈاکٹرز آئیں گے، اور یہ پہلی بار نہیں ہونے لگا۔ یہ پاکستان میں جب بھی کوئی بیمار ہوا ہے اس کی مرضی کا اسپیشلسٹ یا ڈاکٹر چوز کرنا، ہاسپٹل دوسری بات ہے، لیکن اس پہ کبھی کوئی پابندی نہیں ہوئی۔ اس کے بغیر علاج ممکن نہیں ہے، اس کے بغیر جو پوسٹ آپریشن کیئر ہے وہ بھی ممکن نہیں ہے۔ فوری طور پہ ان کو علاج کے لیے اسلام آباد میں جو شفا ہاسپٹل ہے، گورنمنٹ 2 دفعہ لکھ کے یہ کہہ چکی ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر بھی اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر بھی، ان کا ریٹن موقف یہ ہے کہ وہاں کے ایک مشہور ڈاکٹر ہیں، ایک وہ جانتے ہیں، اور ایک پنڈی میں ایک ہاسپٹل ہے اس کے ڈاکٹر ہیں، ان کو شامل کر کے، خاندان کو شامل کر کے فوری طور پہ عمران خان کو ہاسپٹل شفٹ کیا جائے اور ان کا علاج شروع کیا جائے۔ دوسرا یہ ہے کہ ان کے جو مقدمات ہیں ان میں انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے۔ یہ پہلے پوائنٹ پہ میں بات کر رہا ہوں، انصاف کی بجائے ناانصافی ہوتی ہوئی پوری قوم کو نظر آئی ہے آج تک۔ جتنے ان کے ٹرائل ہوئے، مثال کے طور پہ یہ پاکستان کے پہلے پولیٹیکل آدمی ہیں، یہ پاکستان کے پہلے فارمر پرائم منسٹر ہیں، یہ پاکستان کے پہلے وہ شہری ہیں جن کے لیے ساری عدالتیں قید ہو کے ٹرائل کرتی ہیں۔ کوئی آزاد اب کرسی پہ بیٹھ کے جج ٹرائل نہیں کرتا کسی کچہری کے اندر، کسی کورٹ کمپلیکس کے اندر۔ وہ سارے ٹرائل جتنے بھی ہوتے ہیں وہ ایک
قید کے ماحول میں، قید خانے میں، بندی خانے کی طرح جا کے وہ سارے ٹرائل کیے، اس لیے فیئر فری ٹرائل ان کو قرار نہیں دیا جا سکتا۔ فیئر فری ٹرائل ہو تو عمران خان 48 گھنٹے سے زیادہ ان کو جیل میں کسی کیس میں بھی نہیں رکھا جا سکتا۔ اس لیے ہم عدلیہ کی آزادی کا بھی مطالبہ کرتے ہیں، اور یہ مطالبہ پہلا نہیں ہے، جو پاکستان کے وکلاء اور پاکستان تحریک انصاف عدلیہ کی آزادی کے ساتھ ہمیشہ کھڑی ہوئی ہے، اور اب عدلیہ کی طرف لوگ دیکھ رہے ہیں، عدلیہ اپنا کردار ادا کرے اور انصاف عمران خان کے ساتھ ہوتا ہوا اب نظر آنا چاہیے۔ دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایک ایسا علاقہ ہے جس کے ساتھ 4 ممالک کا بارڈر لگتا ہے، اس کو آپ کہتے ہیں گلگت اور بلتستان۔ یہ ہمارا ایک گلوبل فوکل پوائنٹ ہے، یہ ہمارا ایک گلوبل فلیش پوائنٹ ہے، اور وہ پاکستان کا ایک، ہم نے ان کو سیلف رول کا، سیلف گورننس کا ایک آرڈر دیا۔ اس وقت انسیڈنٹلی آئی واز دی لا منسٹر جب وہ آرڈر ان کو ملا جی بی والوں، اور اس آرڈر کے نیچے وہاں پہ انتخابات ہوتے ہیں، لیکن جو اب انتخابات ہوئے ہیں ان کے اندر جو چیزیں رپورٹ ہو چکی ہیں وہ میں آپ کے سامنے ٹیبلائز کر کے 3-4 نقطوں میں رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلا نقطہ یہ ہے کہ وہاں بیٹھے ہوئے جو عہدوں پہ تھے ان کی موجودگی میں کہا گیا کہ تم انتخابات کرواؤ گے، وہاں پہ انٹرم گورنمنٹ آنی چاہیے۔ اس کے بعد دوسرا نقطہ یہ ہے، سب سے زیادہ پاکستان کے اندر صوبہ جس کے ساتھ بارڈر لگتا ہے جی بی کا وہ کے پی ہے، وہاں سے پولیس کیوں نہیں بلوائی گئی؟ کیا وہ پاکستان کے ایک صوبے کی پولیس نہیں ہے؟ آپ نے چنا اس پولیس کو جو پولیس مقابلوں کے لیے بدنام ہے، آپ نے چنا اس پولیس کو جو ایک بدنام زمانہ خاندان کے زیر اثر ہے، اور اس پولیس کو چھوڑ دیا جو صوبے کے ساتھ لگتی ہے، اور اس پولیس کے جو لوگ جن کو وہاں پہ لگایا گیا انہوں نے جاتے ہی پہلا کام یہ کیا کہ جو بارڈر کا 0 پوائنٹ تھا اس پہ انہوں نے ناکہ لگایا، اور پاکستان تحریک انصاف اور وہاں کا جو لوکل ایک ڈیموکریٹک فرنٹ ہے، جو نیشنلسٹ جن کو آپ، سب نیشنلسٹ جن کو آپ کہہ سکتے ہیں، ان کے لیے انہوں نے راستے روکنا شروع کر دیے۔ پھر جو پی ٹی آئی کے ہمارے لوگ گئے ان کے لیے بھی راستے روکے گئے، اسد قیصر نے جانے کی کوشش کی، جنید اکبر نے جانے کی کوشش کی، باقی لوگ انہوں نے جانے کی کوشش کی، ان کے راستے بھی روکے گئے۔ میں یہ سوال اٹھانا چاہتا ہوں کہ مجھے وہ قانون بتا دیں، آپ الیکشن ایکٹ 2017 کے اندر بتا دیں، اور الیکشن ایکٹ 2017 بنا ہے آئین کے آرٹیکل 218(3) کے نیچے، اس میں سے مجھے کوئی پروویژن بتا دے حکومت، اور اس کے ساتھ ہی جو الیکشن ہو رہا ہے جی بی کا اس کے قانون میں سے کوئی بتا دیں کہ کسی پاکستانی کے اوپر یہ پابندی لگائی جا سکتی ہے کہ وہ کسی خاص الیکشن میں جانے کے لیے، جو پارلیمنٹیرینز ہیں سٹنگ، وہ الیکشن مہم چلا رہے ہیں۔ پاکستان میں سرٹیفائیڈ کرپٹ اشرافیہ کو سرکاری پروٹوکول کے ساتھ سرکاری سواری پہ بٹھا کے وہاں پہ لے جایا جا رہا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں جو لوگ اپوزیشن کے ہیں وہ ایک وہاں کا لوکل الائنس ہے، ایک پی ٹی آئی کا الائنس ہے، ان دونوں الائنسز کو یہ وہاں پہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملا۔ تیسرا اس کا جو حصہ تھا وہ یہ ہے کہ جب ہم نے ایک آلٹرنیٹ وہاں پہ پارٹی رجسٹر کروائی تو اس پارٹی کو رجسٹر کرنے کے بعد جو میڈیا وہاں کا رپورٹ کرتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک واٹس ایپ گیا الیکشن کے کسی ذمہ دار کی طرف سے، اور اس کی وجہ سے الیکشن کے ذمہ دار اوپر سے لے کر جو آر او ہوتا ہے وہاں تک ہیں، اور اس کے ذریعے سے کہا گیا کہ ان کو انتخابی نشانات نہ دیں۔ اب صورت یہ ہے کہ 2 درجن سے زیادہ اپوزیشن کو انتخابی نشانات دیے گئے۔ اس سے پہلے ان کا کپتان چھینا گیا، کپتان سے اس کا بلہ چھینا گیا، بلے سے اس کی سیاسی شناخت چھینی گئی۔ اس کے باوجود بھی ووٹرز جب یکسو ہیں جی بی کے تو ان کو آزاد پولنگ کا حق دیا جائے۔ 8 فروری کا کوئی میگا سکیم جی بی کے الیکشن میں نہیں ہونا چاہیے۔ وہ ایک حساس علاقہ ہے اور اس کے غیرت مند لوگ یہ برداشت نہیں کریں گے ہرگز۔ اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی آزاد ذرائع سے جو سرکاری دسترخوان کے اوپر بیٹھنے والے ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا، ان کا کوئی نیریٹو کسی جگہ پہ نہیں چل رہا، لیکن جو آزاد میڈیا ہے اس کے مطابق جو سونامی ہے جی بی کے اندر وہ عمران خان کے حق میں الیکشن کو بہا لے گیا ہے پہلے، اور دیوار پہ لکھا ہوا ہے، نوشتہ دیوار ہے کہ پاکستان تحریک انصاف وہاں پہ الیکشن جیتے گی۔ اس کو چوری نہ کیا جائے، اور اس کا چوری کرنے کے 3 نقطے جو ہیں وہ رپورٹڈ، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ کچھ سرکاری صحافیوں نے یہ کہا ہے کہ یہ فیصلہ ہے کہ جو گلگت بلتستان میں پاکستان تحریک انصاف کو الیکشن جیتنے نہیں دیا جائے گا۔ اس کا نوٹس لیں جو وہاں پہ الیکشن کرانے والی اتھارٹیز ہیں کہ الیکشن آپ نے کرایا نہیں ہے، اور کوئی بیٹھ کے یہ کہہ رہا ہے اور اس کی ہمت ہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ نتیجہ یہ ہوگا، یعنی نتیجہ اس نے پہلے سنا دیا اور الیکشن ابھی ہوا ہی نہیں ہے، الیکشن ووٹنگ ابھی جاری نہیں ہے، ووٹنگ ابھی آنی ہے۔ دوسرا اس کا جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے لوگ
سارے کے سارے جس نے جانے کے لیے کہا وہ سارے وہاں گئے سوائے اپوزیشن کے لوگوں کے. باقی جو جن کو مسترد کیا ہوا ہے, اور وہ جانے والے کون تھے؟ وہ ہارا ہوا لشکر ہے, وہ اپنی سیٹیں آ رہے ہوئے ہیں, اپنی اوریجنل کانسٹیٹوئنسیز آ رہے ہوئے ہیں, وہ اپنا صوبہ آ رہے ہوئے ہیں, اپنا ضلع اور اپنا گھر آ رہے ہوئے لوگ. تو کیا یہ پاکستان کے لوگوں کی طرح یہ مقدر بنایا جائے گا گلگت بلتستان کے لوگوں کا کہ وہاں پہ ہارا ہوا لشکر جو ہے اس کو فارم 47 کے ذریعے سے, اور فارم 47 بھی کئی لوگوں کے منہ سے نکل چکا ہے کہ ہم فارم 47 کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. اور شرم آنی چاہیے ان اتحادیوں کو جو مرکز میں بیٹھے ہوئے ہیں اس پی ڈی ایم 2 کی گورنمنٹ کے ساتھ, ان کو شرم آنی چاہیے اس بات. آپ کا کیا اشر وہاں پہ ہو رہا ہے؟ آپ کے لوگ وہاں جاتے ہیں, جو لیڈر وہ چیخ رہے ہیں, اور اپوزیشن کو تو کوریج بھی نہیں ہو رہی. تو میں الیکشن کمیشن سے یہ کہنا چاہتا ہوں, میں دوسری اتھارٹی سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان ٹیلی ویژن کا ٹیکس, میں اور میرے سمیت کروڑوں لوگ جو وہ پروپیگنڈا ٹی وی دیکھیں یا نہ دیکھیں, وہ آپ لے رہے ہیں, لیکن اس کے اوپر اپوزیشن کو کوریج نہیں مل رہی. برابر کوریج, ایک کی کوریج, پیرٹی کی کوریج, یکساں کوریج ملنی چاہیے, اس لیے کہ لوگوں نے ووٹ دینے ہیں. اس کا جو تیسرا نقطہ ہے وہ یہ ہے, وہ کل سامنے آیا رات, اور جو آزاد میڈیا ہے آزاد جموں و کشمیر کا, وہ یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ وہاں کوئی بلیک آؤٹ میڈیا کا یا انٹرنیٹ کا, آئی ہیو نو کنفرمیشن, اس لیے میں اس سے آگے نہیں جاتا, لیکن یہ رپورٹ ہو رہا ہے. اس پہ دھیان کرنا چاہیے. میڈیا کی آزادی پہ جب الیکشن مہم وہاں پہ شروع ہو چکی ہے آزاد جموں و کشمیر میں, اس پہ کوئی قدغن نہیں آنا چاہیے. لیکن اس سے بڑا ایک قدم جو اٹھایا گیا ہے, ہم اس کے مخالف ہیں. پاکستان تحریک انصاف اس کو مسترد کرتی ہے اور ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. وہ جو عوامی ایکشن کمیٹی ہے, یہ وہ کمیٹی ہے جس کو گورنمنٹ نے, وفاق نے بھی, جہاں فارم 47 والا شہباز شریف بیٹھا ہوا ہے, اور وہاں جو فارم 47 کے ذریعے سے ہارے ہوئے تھے ان کو لا کے بٹھایا گیا تھا. ان دونوں حکومتوں نے 32 سے لے کے 38 مطالبات ان کے اوپر گفتگو کی, ان کے ساتھ پارلیز ہوئے, ان کے ساتھ باقاعدہ معاہدے ہوئے, جس معاہدے میں قسمیں بھی انہوں نے کھائیں زبانی, اور لکھ کے وفاقی حکومت کے اور آزاد جموں و کشمیر کی تھے دونوں غیر قانونی, لیکن ان کے دستخط قانونی ہے اس حد تک کہ انہوں نے وہ مطالبات مانے ہوئے ہیں. اس وقت آپ عقل کے اندھے تھے, یا اس وقت آپ شعور کے لنگڑے تھے, یا اس وقت آپ سیاست کے مردار تھے کہ آپ کو نظر نہیں آیا یہ کون لوگ ہیں؟ وہ سارے ورکرز ہیں, مختلف پولیٹیکل پارٹیز میں بھی وہ رہے ہیں, مختلف لیبر ڈسپنسیشنز میں بھی وہ رہے ہوئے ہیں. اور میرا جو آبائی علاقہ ہے, 5 میں سے 4 آزاد کشمیر کے خطے کو جانے والے جو راستے ہیں وہ اس میں سے گزرتے ہیں. میرے گاؤں میں سے 2 راستے گزرتے ہیں, وہ آدھا گاؤں اسلام آباد میں. جو آپ کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کون لوگ ہیں, ان کے ساتھ یہ سلوک نہیں ہونا چاہیے کہ وہاں پہ ایک پپٹ پریزیڈنٹ صاحب وہ بیٹھ کے یہ کہیں کہ ہم ان کو پروسکرائب کرتے ہیں, ہم ان کو ممنوع قرار دیتے ہیں, اور کہیں کہ یہ شر پسند ہیں. شر پسند نہیں ہیں, وہ عوام پسند ہیں, اور وہ تھوڑے سے آزادی پسند بھی ہیں, اور وہ تھوڑے سے نہیں بلکہ سارے کے سارے پاکستان پسند ہیں. اس لیے یہ ایک سیاسی فیصلہ ہے, یہ ایک سیاسی انتقامی فیصلہ ہے, اور یہ ماورائے دستور فیصلہ ہے, اس لیے ہم اس کو مسترد کرتے ہیں. آخری بات, جو اس وقت پاکستان کے اندر بجٹ آ رہا ہے, بجٹ کے بارے میں گورنمنٹ آن ریکارڈ ہے خود, وہ کہتے ہیں یہ بجٹ ہم سے بنوا رہا ہے ایک بینک جس کا نام ہے انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ, اور اسی طرح کے بینکوں کا ایک ملازم ہے جس کو بجٹ بنانے پہ لگایا گیا. اس لیے عوام کو اس بجٹ میں تکلیف مل سکتی ہے, ریلیف نہیں مل سکتی, اس لیے کہ اس سے پہلے جتنا قرض آیا وہ عوام کا کوئی مرض دور کرنے کے لیے, کوئی دلدر دور کرنے کے لیے, کوئی غربت دور کرنے کے لیے, ایجوکیشن میں کوئی جہالت دور کرنے کے لیے وہ نہیں لگا. اس میں سے صرف 12 ارب روپے کے جہاز آیا ہے, اور وہ سارا ان کے جو فیشنیبل ایک بیکاریوں کا گروہ ہے, ان کے نخرے اور ناز اٹھانے پہ وہ خرچ ہو رہا ہے. فوری طور پہ جو گورنمنٹ سپینڈنگ ہے اس کے اوپر اگر پابندی نہیں لگا جا سکتی تو ساری دنیا میں ساری زندگی قیامت تک قرض دیتی رہے, تو ہم قیامت تک اسی قرض کو کہتے ہیں ویشیس سرکل, کہ یہ بدی کا ایک چکر ہے جس کے اندر ہم, معاشی بدی کا, اس کے اندر ہم گھومتے پھرتے رہیں گے. اس لیے پاکستان کے لوگوں کو فوری طور پہ آزاد کیا جائے ووٹ ڈالنے کے لیے, آزاد جموں کشمیر کے علاقے کے لوگوں کو آزاد کیا جائے, اور خاص طور پہ جو انتخابات اب چند گھنٹے ان میں رہ گئے ہیں جی بی کے اندر ہونے والے ہیں, ان کے اندر جن کو ووٹ ملیں, جس کے حق میں ووٹ ڈالے جائیں, اس کا نتیجہ فارم 47 میں لکھا جائے, اور جو ووٹ گننے والے ہیں ان کا نتیجہ فارم 47 میں نہ لکھا جائے. پاکستان میں اس وقت صرف ایک آزاد شخص ہے جو قید میں ہے, اور جتنے اپنی ضرورتوں اور پیٹ کے قیدی ہیں وہ سارے مہم چلا رہے ہیں. کوئی جی بی میں جا کے چلا رہا ہے پی ڈی ایم 2 کی گورنمنٹ اور اس کے حواریوں سے, اور کوئی لوٹنا چاہتا ہے الیکشن اسی طرح سے آزاد جموں کشمیر کا. میں نے آپ کے سامنے 2 باتیں رکھی.
جو ہمارے اس ریزالو کو ظاہر کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کو سیاست میں سے اور قومی دھارے میں سے دھکا دینے کے مخالف ہیں. اس لیے جو عوامی ایکشن کمیٹی کے اوپر پابندی لگائی گئی ہے، اس کو پروسکرپشن کے لسٹ میں ڈالا گیا ہے، اس کو فوراً واپس لیا جائے اور ان کو جو جمہوری عمل ہے اس کا حصہ بنانے کی پاکستان تحریک انصاف حامی ہے. جو شریف خاندان ہے میرے کاغذوں میں وہ پاکستان کا سب سے بڑا سیکیورٹی رسک ہے ریگولر. آپ شروع کر لیں ان کے آنے سے لے کے آج تک پاکستان کہاں تھا محبوب حق کے زمانے میں اور آج کہاں آ گیا ہے. اس لیے ان کی ہر بات میں سے آپ ایک چیز تلاش کیا کریں کہ وہ جس سے مخاطب ہیں وہ اس معاملے میں پہلا سوال کریں اپنی بیٹی جو برسر اقتدار آئی ہے، اپنی نیٹو سیٹ، اپنے ابا کی سیٹیں، اپنے چچا کی سیٹیں ہارنے کے بعد اس سے پوچھے کہ پہلے مجھے کیوں بلایا تھا اور اب مجھے کیوں نکالا ہے. اور دوسرا سوال ان کا بنتا ہے جو فارم 47 والا پرائم منسٹر چھوٹا بھائی ہے کہ امید پاکستان کے اشتہار تو تم نے میرے چلائے تھے اور تم کس طرح سے امید پاکستان کی جگہ لے سکتے ہو. یہ سوال ان کا خاندانی ہے.